الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وجسمي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام محمد بن علي عليهم الصلاة والسلام تفقهوا بالحلال والحرام وإلا أنتم أعراب. سب مل کر میرے ساتھ دعائے امام زمانہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عزیزان گرامی، چونکہ وفات حضرت ام البنین اللہم صلی علی محمد کے دن نزدیک آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے اپنی گفتگو کا محور آپ کی تاریخی عظیم شخصیت کے پہلو کو بیان کریں گے، اور خاص کر وہ باتیں جو عام طور سے حضرت مولا غازی عباس کی والدہ گرامی کی کے حوالے سے بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ثواب دارین کے حصول کے لیے اور مومنین کے بعض ایسے حوائج شرعیہ ہیں کہ جو عام طور سے پوری نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے جو آپ کا عمل ہے آپ کی ذات سے منسوب اسے بیان کیا جائے گا. لیکن مسائل فقہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری. گزشتہ جمعے کو درس نہیں ہوا، اور اس سے قبل نماز گزار کے لباس کے حوالے سے گفتگو تھی جو تقریباً مکمل ہو گئی. آج ہماری ایک نئی گفتگو ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کے مکان کے حوالے سے، کہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے مباح ہونا چاہیے. ایک عام سے اصطلاح کہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ مباح ہونا چاہیے. اور مجھے کوئی ایسا مجتہد نظر نہیں آ رہا کہ جس نے اس مباح ہونے کو منع کیا ہو. یعنی زمین غصبی ہو اور وہاں ہم نماز پڑھ لیں تو وہ نماز
ہماری باطل رہے گی، بعض نے کہا ہے احتیاط واجب کی بنا پر باطل رہے گی، لیکن بہرحال کسی نے نماز کے صحت کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ دیکھیے، جب کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی جگہ مباح ہو، تو عام طور سے وہ افراد خدا نخواستہ اگر کسی کے غصبی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مالک کی پرمیشن نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ ان کی نماز باطل ہے اور ان کی نماز مقبول نہیں ہے۔ لیکن اس سے بہت سے مسائل جو ہمارے سامنے اس کی بہت سی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خاص کر مسجدوں میں دیکھا گیا ہے، اور یہ عام طور سے وہی لوگ انجام دیں گے جو مسجدوں میں آنا جانا جن کا ہے۔ اگر کسی نے سجدہ رکھ دیا اور وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر اپنی جگہ، وہ الاٹ تو اس کی نہیں ہے، لیکن وہاں پر وہ کچھ دیر پہلے سجدہ رکھ کے چلا گیا اور وضو کرنے کے لیے، یا اس کا وضو درمیان میں ٹوٹ گیا اور وضو کرنے کے لیے گیا، یا کس طرح ہٹا، تو کوئی صاحب آئے اور وہاں جا کے نماز پڑھنے لگے۔ بہت ہی کامن مسئلہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی جگہ کو غصب ہی کیا ہو، یہ بھی ایک غصبی شکل ہے، ایک صورت ہے۔ یا آپ نے کسی کو اٹھایا، جاؤ بیٹا وہاں چلے جاؤ، تو کیونکہ مسجد ہے، یہ جگہ اس کا مالک پروردگار ہے، اب وہاں پر آپ نے ہٹا دیا، کسی کو بائی فورس ہٹا دیا اور وہاں آپ نے نماز پڑھی، تو بعض مراجع کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے، اور اکثر مراجع کے نزدیک کہ یہ نماز آپ کی باطل ہے۔ دونوں صورتوں میں فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی مرجع ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو یہ کہے کہ اس کی نماز صحیح ہے۔ تو لہذا نماز تو ہر صورت میں باطل ہی رہے گی اگر اس چھوٹے مسئلے کو بھی ہم نے خیال نہ کیا۔ اسی طرح مالک کی پرمیشن ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے اسی حوالے سے۔ فرض کریں کرایہ دار ہے، ضروری تو نہیں کہ مالک مکان ہی ہو، کرایہ دار ہے، اب آپ نے اس کے مالک سے پرمیشن لے لی ہے، تو کیا کرایہ دار سے بھی پرمیشن لینا ضروری ہوگا؟ بھائی مالک تو نہیں ہے، اور لوگ بہت ڈرتے بھی ہیں کہیں خاص کر کرایہ دار اگر ہیں کہ وہ مالک بن بیٹھے تو۔ لیکن ذرا توجہ کیجئے گا، ہم عام طور سے جو مسائل فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں، ان میں سے ایک خود کرایہ داری کا ایک مسئلہ ہے، چیپٹر ہے پورا اجارے کا۔ یعنی مذہب فقہ جعفری اتنی غنی ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، جس کا امام، جس کا بانی میرا مولا امام جعفر صادق ہوں، جس کے مؤسس میرے مولا ہوں۔ سرنامہ کلام میں جو میں نے 5ویں امام کی جو حدیث نقل کی ہے، اس میں امام یہی فرماتے ہیں کہ تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ آپ غور و فکر کریں، فقہ کو سمجھیں، یہ میرا مولا کہہ رہا ہے، والا انتم اعراب، ورنہ تم سویلائز نہیں ہو، تم عرب بدوؤں کی مانند ہو۔ یعنی گویا کہ تم ابھی بھی زمانے جاہلیت میں ہو اگر تم نے فقہ کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ایک اہم مسئلہ اسی حوالے سے، کرایہ دار تو مالک نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص کرائے پہ کوئی چیز آپ سے لیتا ہے تو وہ زمین کا مالک نہیں ہے، لیکن زمین کی منفعت کا مالک ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ بڑا ہی واضح۔ دیکھیے آپ نے کس چیز کو اسے کرائے پر دیا ہے؟ گھر کرائے پہ دیا ہے۔ گھر کس لیے دیا ہے؟ سکونت کے لیے دیا ہے، رہنے کے لیے دیا ہے، یہی ہے نا؟ تو رہنے کا جو اختیار ہے وہ کس کا ہے؟ اجارہ ہو جانے کے بعد، کرایہ داری کے معاہدے کے بعد، وہ اس شخص کا ہے جو کرایہ دار ہے۔ حتیٰ مالک بھی اس کی پرمیشن کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمارے یہاں تو خدا بچائے کہ عام طور پہ کرایہ داروں کو تو کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں دی جاتی،
یہاں تک کہ کیونکہ مالک مکان ہے، البتہ معذرت کے ساتھ بعض بہت اچھے ہوں گے، بعض کرایہ دار برے ہوں گے، مختلف اس معاشرے مسائل ہوں گے، لیکن جب آپ نے کرایہ کا معاہدہ کر لیا تو اب مالک بھی اس کی پرمیشن کے بغیر وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. اس لیے جو آپ نے اس کو بیچا ہے، گھر تو نہیں بیچا، لیکن گھر کے استعمال کی جو آپ نے منفعت دی ہے وہ کیا ہے؟ سکونت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرایہ بھی اس سے لیں اور آپ کا منفعت پر حق بھی باقی رہے. لہذا جب معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس میں طے ہوتی ہے کہ باقاعدہ آپ اس کی منفعت کو معین کریں، کتنی مدت کے لیے کرایہ پر دے رہے ہیں. مدت ضروری ہے، ٹائم فریم ضروری ہے، کرایہ کا تعین ضروری ہے، پوری شرائط ہے. ایسا نہیں ہے، ہماری فقہ میں تو معمولی سے جانور سے لے کر مرنے والے انسان کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. تو ضروری نہیں کہ مسئلہ صرف مکان کے غصب کرنے کی ہی ہو، یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے. اسی طرح غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے وارثین ہوتے ہیں. اب مرنے والے نے پرمیشن دی تھی، اب مر گیا، اب اس کے ورثہ ہیں. اگر 4 بیٹے تھے تو اب چاروں اس کے مالک ہیں. اگر میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے تو ان چاروں کی پرمیشن ہونی چاہیے وہاں نماز پڑھنے کے لیے. غور کیجئے، یہ مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ یہاں میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے تو اب یہ چاروں اس کے اندر برابر سے شریک ہیں، ہر جز میں برابر کے شریک ہیں. جہاں بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے وہاں پر یہ چاروں شریک کہلائیں گے. تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے خاص کر اس حوالے سے. لیکن ایک چیز اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ جگہ غصبی ہے، کہ یہ جگہ اس میں مالک کی پرمیشن نہیں ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی. اب کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ کو معلوم نہیں تھا یا آپ بھول گئے کہ اس جگہ میں پرمیشن نہیں ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز صحیح ہے، اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ یہ چھوٹ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے خود غصب نہیں کیا ہو. مثال کے طور پر یعنی بعض غصب کرنے میں ایسے چیمپئن ہوں، اتنی ساری جگہیں انہوں نے غصب کر لی ہیں، اب اتنے چیمپئن آدمی کو یاد نہیں ہوگی میں نے کون کون سی جگہ غصب کی ہے، لیکن بہرحال نمازی بھی ہے. اب انہوں نے نماز پڑھ لی، کہا اوہ یہ جگہ تو وہی تھی جہاں پر ہم نے غصب کیا تھا. تو اب ایسے شخص کی نماز باطل ہے. درود پڑھیں احمد والے احمد. حضرت ام البنین آپ کی ذات کے لیے جملہ کافی ہے. جس کا نام فاطمہ ہو اور جس نے علی کے گھر میں دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد اپنے آپ کو فاطمہ کے نام سے پکارنے کو منع قرار دے دیا ہو. خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے اس محبت کے بغیر نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے. گزشتہ کی اگر تقریر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اس دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو تو میرا مولا اس دنیا کے بارے میں حذر کر کے چلا گیا ہے، ڈرا کر چلا گیا ہے. لہذا یہ دنیا ہو کہ اس میں موجود کوئی شے ہو، وہ بغیر اہل بیت کے محبت کی ادھوری ہے اور گیا اپنی خلقت سے دور ہے، اپنی مقصد حیات سے دور ہے. عام طور سے ہمارے جو سوسائٹی میں یا کہا جائے بر صغیر میں چند ہستیوں کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. باب الحوائج جن کے دروازے پہ چلے جائیں تو حاجت پھر حاجت نہیں رہتی ہے. یہ کہا جائے کہ جس کا دروازہ ہی، جس کا در ہی حاجتوں کو قبول کرنے کا ذریعہ ہو. تو ہمارے ذہنوں میں 3 ہستیاں آتی ہیں. ایک حضرت
علی اصغر علیہ السلام کی شخصیت، اور دوسری میرے مولا غازی عباس کی شخصیت، اللہم صلی اللہ علیہ، اور تیسری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت، اللہم صلی اللہ علیہ۔ لیکن یہ باب الحوائج، لیکن ذرا ہم اور ذرا گہری نگاہ اس مضمون پر طائرانہ سے نگاہ نہیں بلکہ گہری نگاہ رکھیں تو عالم تشیع میں 5 ہستیاں باب الحوائج کے نام سے مشہور ہیں۔ 3 تو آپ نے اسماء گرامی کو سماعت فرمایا، اور جو باقی 2 شخصیتیں ان میں حضرت مسلم بن عقیل، اللہم صلی اللہ علیہ، اور 5ویں حضرت ام البنین، اللہم صلی اللہ علیہ۔ لہذا علماء نے بڑی تفصیلی توسل آپ سے نقل کیے ہیں، اور بڑے ہی مجربات کہ اگر انسان کو ایسی ضرورت ہو، ایسی حاجت ہو، ایسی دعائیں ہوں کہ جو قبول نہیں ہوتی ہوں، تو آپ حضرت ام البنین کے وسیلے سے طلب کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مجرب ترین عمل ایسے ہیں جو پروردگار قبول کر لیتا ہے۔ اور میں نے جب بظاہر ان شخصیات کا سرسری سے جائزہ لیا اس حوالے سے، باب الحوائج کے حوالے سے، تو ان 5 شخصیت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علاوہ ایک قدر مشترک ہے، اور وہ کہ ان 4 کا تعلق کربلا سے ہے۔ 4 کا تعلق سرزمین کربلا سے ہے۔ اگرچہ ان میں 2 شخصیت ایسی ہیں جو کربلا نہ جا سکی، اس حوالے سے کہ حضرت مسلم کوفہ میں، اور حضرت ام البنین مدینے میں، لیکن ایک نے اپنی جان اور اپنی اولاد قربان کر دی، وہ حضرت مسلم کی ذات، حضرت مسلم کی نسل کربلا کی سرزمین کے لیے، میرے امام حسین کی نصرت کے لیے ختم ہو گئی۔ اور دوسری شخصیت وہ ماں کہ جس ماں کا لقب ہی یہی ہے کہ بیٹوں کی ماں، اس نے 4 بیٹے کربلا کی سرزمین پر قربان کر دیے۔ اب غور تو کیجئے کہ حضرت ام البنین جب بشیر پہنچے ہیں، مقتل میں الفاظ موجود ہیں کہ جب ام البنین کو دیکھا اور بی بی نے جا کے سوال کیے تو بشیر نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ کے فرزند کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے۔ کون؟ کہا آپ کے عبداللہ شہید ہو گئے۔ کہا یہ بتاؤ کہ حسین، میرا حسین کیسا ہے؟ کہا آپ کے فرزند جعفر شہید ہو گئے۔ کہا میرے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ اور بتاؤں؟ کہا عباس کے بارے میں نہیں پوچھا، غازی عباس کے بارے میں نہیں پوچھا، فقط مرثیے کے جملے نظر آتے ہیں ہمیں کہ میرا بیٹا عباس، اسے آہنی گرز لگا ہے، یہ جب لگا کہ جب عباس کے بازو قطع ہو گئے، اگر میرے جوان عباس کے بازو سلامت ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ میرے شیر کو کوئی گرز مارتا۔ جب آپ میرے مولا کے گھر میں بعد از عروسی تشریف لے کر آئی ہیں تو اس وقت امام حسن اور امام حسین مریض تھے۔ سب سے پہلا کام جو حضرت ام البنین نے کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان 2 فرزندوں کے کنارے سرہانے اپنے آپ کو پہنچایا ہے، اور اس طرح سے
ان بچوں کا خیال کیا ہے کہ تاریخ لکھتی ہے یہ بھی یاد کرنے سے کہ کہیں میرا نام فاطمہ میرے مولا علی پکارے تو کہیں بچوں کو اپنی ماں کی یاد آئے، لہذا منع کر دیا کیا مولا، یعنی کنیز بن کر جس نے خدمت کی ہو وہ ام البنین۔ آپ کے شجر نسب کے حوالے سے آپ بنو کلاب کی وہ شجاع ترین خاتون تھیں، آپ کے لیے کہنا کافی ہے کہ آپ کے خاندان شجاعت کے لیے کافی ہے کہ میرے مولا نے بلایا اپنے بھائی عقیل کو، میں کہوں کہ جس کی رخصتی کربلا کے شیر کے بقا کے لیے ہو، جس کا عقد ہی مقصد عقد، جس کی حیات کا مقصد یہ عجیب ماں ہے کہ جو اپنے آپ کو وقف کر چکی ہے زہرا کے بچوں کے لیے۔ اندازہ کیجئے، شجاع ترین خاندان، کہا مجھے ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے کہ جس سے ایسا فرزند ہو کہ جو میرے حسین کی نصرت کرے، وہ عباس۔ بس میں اگر ساری تعریف کو سمیٹ دوں تو ام البنین کی تعریف کے لیے اور آپ کی شجاعت کے لیے کافی ہے کہ آپ عباس کی ماں ہیں، آپ مولا عباس کی ماں ہیں، یہ کافی ہے۔ لیکن غور کیجئے آپ کی تاریخ پر، آپ سن 70 ہجری تک آپ اس دنیا میں رہیں، آپ کی زندگی کا ایک خاص طر امتاز اور وہ محبت ہے حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کی اولاد سے، محبت۔ اب مجھے بتائیے ایسی خاتون کہ جو بیٹوں کی ماں کے نام سے پہچانی جائے اور اس کے بیٹے کربلا میں شہید ہو جائیں، تو مجھے بتائیے پروردگار آپ کے نام کے توسل سے کیا مومنین کی حاجت پوری نہیں کرے گا؟ ہمیں مانگنا آنا چاہیے، ہمیں اپنے دامن کو پھیلانا آنا چاہیے، ہمیں اتنی اویئرنس ہونی چاہیے، ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار بعض وسیلوں کو رد نہیں کرتا۔ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ کہنے لگے کہ بعض لوگ جس طرح کے جن وغیرہ کو نکالتے ہیں یا کسی پر ایسے عاصب ہو جائے تو کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، تو ایک روز کہنے لگے کہ اس عامل نے نقل کیا کہ جب میں اپنی دعائیں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس مومن کو شفا ہو جاتی ہے، تو ایک روز میرا کلام ہوتا ہے ان چیزوں پر جو ان کے اوپر آ چکی ہیں یا حاوی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سمجھتا ہے کہ ہم تیری اس دعا سے چلے گئے ہیں، تیرے اس دعا کی تاثیر ایسی ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہا ایسا تیرے دعاؤں کے بعد جب تو وسیلے اپناتا ہے تو ایسی شخصیتوں کو ہم دیکھتے ہیں جس کے بعد ہمارا یہاں رکنا، یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اس درود میں دم ہے، ہمارے الفاظ میں دم ہے۔ غور کریں، وہ کہتا ہے تمہارے وسیلے کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ وسیلے وہ ہیں، غور کیجئے، یہ وسیلے وہ ہیں کہ جن کے بعد ہماری دعا بارگاہ پروردگار میں قبول ہوتی ہے۔ ہمارے الفاظ بہت ناقص ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے الفاظ میں کوئی جان ہے تو ایسا نہیں ہے، ہماری بول میں کوئی اثر ہے تو ایسا نہیں ہے، اثر ان ہستیوں کے وسیلے میں ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے۔ لہذا بعض مجرب نسخوں میں علماء ایک خاص عمل نقل کرتے ہیں اور وہ ہے حضرت ام البنین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مومن کو ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہوتی ہو تو وہ سورہ یاسین کا عمل کرے، سورہ یاسین اس کا عمل، خاص کر مومنین جو یہاں پر ہیں اور جو یہاں پر نہیں ہیں وہ مومنین انہیں ٹرانسفر کر دیں، اور مجرب ترین عمل۔ آپ کی ذات سے بہت سارے ایسے وسیلے ہیں، توسلات ہیں
کی جو نقل ہوئے ہیں اور انتہائی مجرب ہیں، لیکن یہ عمل انتہائی اہم۔ کچھ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ اسے اگر آپ روزے پنجشنبہ یعنی کہ جمعرات سے شروع کریں اور جمعرات پر ختم کریں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ یاسین پڑھیں، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ اس کو میں ہدیہ کر رہا ہوں مادر عباس کو، مولا غازی عباس کی والدہ گرامی حضرت ام البنین کو، اور اس کے بعد 135 مرتبہ صلوات 135۔ اچھا یہ پڑھنا کس طرح سے ہے؟ دیکھیے حضرت ام البنین کے 4 فرزند، یعنی آپ کا نام فاطمہ کلابیہ، آپ کے 4 فرزند، البتہ سارے کے سارے بیٹے، ان 4 ناموں کے ساتھ سب سے پہلے 26 ہجری میں میرے مولا حضرت غازی عباس کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ عبداللہ اور جعفر اور پھر عثمان، یہ چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بھی 4 فرزند اور دختر ملا کر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت بی بی زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم الصلوۃ والسلام۔ لہذا شروع اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد، کس کی طرف سے شروع کرنا ہے؟ مولا حضرت غازی عباس کی نیابت میں، اور اس کا ہدیہ کرنا ہے کس کو؟ حضرت ام البنین کو۔ جیسے جمعرات آئی اور آپ نے پڑھا سورہ یاسین پڑھا، مولا عباس کے نیابت میں ہدیہ کرنا ہے حضرت ام البنین کو، اور اس کے بعد 135 مرتبہ صلوات یہ بھی حضرت ام البنین کو ہدیہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی زیارت جو حضرت ام البنین کی ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب روزہ جمعہ آئے گا تو آپ کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ ان کی نیابت میں، اور یہ پورا عمل اسی طریقے سے سورہ یاسین پڑھیں گے، اس کے بعد 135 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ زیارت پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد جب آئے گا ہفتہ تو ہفتے کو آپ کے تیسرے فرزند حضرت جعفر اور اس کے بعد حضرت عثمان کے لیے، اس طرح آپ جب 4 دن مکمل ہو گئے تو 5ویں دن میں آپ حضرت بی بی زینب کے حوالے سے پڑھیں گے اور ان کی نیابت میں ہدیہ کریں گے حضرت ام البنین کو، اور 6ٹھے دن حضرت ام کلثوم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی نیابت میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ پورا عمل ہے جو بیان کیا پڑھیں گے۔ پھر آپ 7ویں دن حضرت امام حسن کے نیابت میں، اور 8ویں دن حضرت امام حسین کے نیابت میں، اور اس کے بعد آپ اپنی حاجت کو ان وسیلے سے طلب کریں گے۔ انتہائی مجرب عمل ہے، خاص کر کہ جو دنیا میں انتہائی پریشان ہیں، جن کی کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے، تو ان کے لیے خاص کر ہر جگہ اگر آپ مایوس ہو گئے ہیں تو یاد رکھیے یہ میری مولا حضرت غازی عباس کی ماں ہے، یہ وہ در ہے کہ جس کے مصائب کے لیے یہ کافی ہے، اس کے مصیبت کے لیے کافی ہے، کہ جو اپنے بیٹوں پہ نہیں روتی ہے۔ میں کہوں گا جو عباس پہ نہ روئے حسین پہ روئے، جو عباس پہ نہ روئے، جو عبداللہ پہ نہ روئے، وہ حسین پر روئے۔ آپ کی ذات سے بہت سے مرثیہ منقول ہیں، بہت سے۔ عجیب ماں ہے، ماں نے اپنے آپ کو علی اور زہرا کی کنیز سمجھا اور بیٹے نے اپنے آپ کو حسین کا غلام سمجھا۔ وہ جملے مقتل کے عجیب جملے ہیں۔ ارے ہو سکتا ہے کوئی زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے
اور عباس کے ہوتے ہوئے یقیناً عباس اس دنیا میں نہیں ہے، تو زینب کو یقین ہوا کہ اب نہ چادر بچے گی، نہ خیمے بچیں گے، اور نہ ہی سکینہ کی بالیاں بچیں گی۔ میں کہوں گا ہاں، یہ بنین کا شیر، یہ ام البنین کا شیر عباس آپ کے چاروں فرزند حسین کی محبت میں کام آ گئے۔ بس یہ جملہ کافی ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کی غربت یقیناً غربت ہے۔ بتائیے کہ جب کربلا کی سرزمین سے یہ قافلہ گزر رہا ہوگا اور جب لوگوں نے دیکھا، کسی نے آ کر اکبر کے سر کو دیکھا، یہ کہا تھا نا کہ اگر اس کی ماں، ارے دعا کرو کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو، کس طرح سر کو دیکھے گی؟ میں کہوں گا ارے یہ تو دیکھو کہ اس میں ایک سر ہاشم کے چاند کا بھی ہے، عباس کا بھی ہے، کہ جس نے کربلا کے واقعے کے بعد کبھی چاند نہیں دیکھا ہوگا۔ ارے چاند کیا دیکھے جس کا کربلا میں اپنا چاند بازو کٹا کر شہید ہو گیا ہے۔ یہ وہ ام البنین، ہم اسی کی ذات کا واسطہ دیں گے میرے مولا۔ تجھے واسطہ ہے حضرت ام البنین کا، جتنے بھی اس مجلس میں شریک ہیں اپنی حاجتیں لے کر آئے میرے مولا، تجھے واسطہ ہے ام البنین کی ممتا کا، تجھے واسطہ ہے ام البنین کی غربت کا۔ مولا ہم سب کی دعائیں حاجتیں قبول و مقبول فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ وہ ماں ہے جو بیٹوں کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن کربلا کے بعد جس کا بیٹا نہیں ہو، اسی ام البنین کا واسطہ ہم میں سے جو لوگ اولاد کے متمنی ہیں میرے مولا، ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن کے ہاں اولاد ہے میرے مولا، ان اولاد کو ان کے والدین کا مطیع و فرمانبردار قرار دے۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، تجھے واسطہ ہے حضرت ام البنین کا میرے مولا، ہمارے اس تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ ہم جب اس بارگاہ سے اٹھے میرے مولا، ہمارے ایک دوست پر کوئی گناہ نہ ہو۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں بے پناہ رزق عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے اسی عظیم بی بی کا میرے مولا، ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن کے ہاں بچیاں اور رشتہ نہیں میرے مولا، تو اپنے بارگاہ سے انہیں رشتہ عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، منتقم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاج رضا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ تجھے واسطہ ہے میرے مولا، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن گزرا ہی چاہتا ہے میرے مولا، شب شنبہ آ رہی ہے۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، اسی بی بی کا واسطہ جس کا ہم نے مصائب پڑھا ہے، وہ مرحومین جو ہمارے اس دنیا میں نہیں ہیں، مومنین و مومنات جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، خاص کر ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا، جن کو ایک ہی سہارا ہے کہ ہم یہاں سے کوئی رزق دیتے ہیں تو ان تک پہنچتا ہے میرے مولا، ان کے جملہ گناہوں کو بخش دے، جملہ ہے ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ تجھے واسطہ ہے محمد